ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو سنت ہے دین کے ماخذوں میں سے، قرآن کو تو ہم جانتے پہچانتے ہیں، آپ نے اس کا درس دیا، یہ سنت کیا چیز ہے؟ تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیں، پھر اس کا اطلاق کن چیزوں پر ہوتا ہے، اور اس میں ہمارے علماء کا کیا نقطہ نظر رہا ہے؟ آپ اسی کے قائل ہیں یا آپ اس میں کچھ فرق کرتے ہیں؟ دیکھیے جی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ اللہ کا دین پہلی مرتبہ آپ کو نہیں دیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بتاتے ہیں کہ میں نے تو اپنا دین اجمال میں آدم علیہ السلامی کو دے دیا تھا، اس کے بعد پھر بتدریج یہ دین سب انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے واضح کیا جاتا رہا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک پہنچتے پہنچتے اس نے ایک واضح سنت کی صورت اختیار کر لی۔ یہ جو سنت ہے اس میں کئی چیزیں شامل ہیں۔ مثال کے طور پر ہماری تمام عبادات جتنی ہیں یہ کوئی حضور سے نہیں شروع ہوئیں، بلکہ یہ عبادات دین ابراہیمی میں ایسے ہی ہوتی تھی۔ نماز بھی اسی طرح تھی، روزہ بھی اسی طرح تھا، حج بھی اسی طرح تھا، عمرہ بھی اسی طرح تھا، زکوٰۃ بھی اسی طرح تھی، قربانی بھی اسی طرح تھی۔ قرآن مجید نے ان کی تاریخ بیان کی ہے پوری کی پوری، تو یہ ایک روایت کی حیثیت سے پہلے سے چلی آ رہی تھی۔ اسی طرح معاشرت کی بعض چیزیں ہیں، نکاح طلاق کے بعض آداب ہیں، یہ بھی ظاہر ہے کہ پہلے سے اسی طرح چلے جا رہے تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جو پہلا نکاح ہوا ہے نبوت سے پہلے، تو وہ بالکل اسی طریقے سے ہوا جیسے اب ہم نکاح کرتے ہیں، تو یہ بھی عربوں کے ہاں روایت پہلے سے موجود تھی۔ اسی طرح کچھ تہوار تھے جو پہلے سے چلے آ رہے تھے، ان میں حضور نے کچھ تبدیلیاں کی۔ تطہیر بدن کے بعض آداب ہیں، ملنے جلنے کے بعد آداب ہیں، جنابت کا غسل ہے، حیض و نفاس کے بعد غسل ہے، اس طرح کی چیزیں یہ تمام انبیاء کے دین میں چلی آ رہی تھیں۔ تو آپ اگر ایک لفظ میں اس کو تعبیر کریں تو گویا انبیاء کے دین کی وہ روایت جو قرآن سے پہلے سے موجود تھی، اس کو جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغمبر کی حیثیت سے اپنی امت میں جاری کیا تو کہیں اس میں اصلاح کی، کہیں ترمیم کی، کہیں کوئی اضافہ کیا، اور اگر کوئی چیز مردہ ہو چکی تو اس کو زندہ کر دیا اور پھر اس کی تصویب کر کے جاری کر دیا، اس کو ہم سنت کہتے ہیں۔ یہ اس سے پہلے بھی ایسے ہی تھی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترمیم و اصلاح کے بعد جب جاری کیا تو اس وقت بھی پوری امت کے اندر یہ رائج ہو گئی۔ یہ گویا امت کے اجماع سے اخذ کی جاتی ہے۔ اجماع کا مطلب یہ ہے کہ ساری کی ساری امت اس پر پورا اتفاق رکھتی ہے، تو اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کا اطلاق کیا عملی چیزوں پر ہوتا ہے صرف؟ جی، اس کا اطلاق صرف عملی چیزوں پر ہوتا ہے، اس لیے کہ سنت کا کوئی عقائد سے یا تاریخی واقعات سے یا اس طرح کی چیزوں سے تعلق نہیں ہے۔ سنت تو اصل میں پٹے ہوئے راستے کو کہتے ہیں، یعنی وہ طریقہ جو آپ نے اختیار کر لیا، وہ طریقہ جو آپ کے اندر رائج کر دیا گیا ہے، اس کو ہم سنت سے تعبیر۔ یہ ہمیں آپ مجھے بتائیں کہ یہ کہاں سے حاصل ہوتی ہے، کس طرح ثابت ہوتی ہے، اور کیا اس میں کوئی یعنی خاص بات سے ہی کوئی چیز سنت بن جاتی ہے، یا مثال کے طور پر حضور نے پانی کیسے پیا، یا حضور بیٹھتے کیسے تھے، یا اس سے پہلے جو انبیاء کی عادات رہی ہیں وہ شامل ہو جاتی ہیں سنت میں؟ یہ جی بات یہ ہے کہ سنت صرف وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کا تعلق دین سے ہے۔ انبیاء علیہ السلام ہم کو دین دینے کے لیے آئے تھے، اور دین کے اگر آپ پورے کانٹینٹ کا جائزہ لیں تو وہ 4 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ عمل کے لحاظ سے میں عرض کر رہا ہوں، اس میں عبادات ہوں گی، اس میں آپ کے بدن کی صفائی کے آداب ہوں گے، اس میں آپ کے کھانے پینے کی چیزوں کو پاک صاف رکھنے یا پاک صاف چیزیں کھانے کے لیے ہدایات دی جائیں گی، اس میں آپ کے اخلاق کے لیے کچھ چیزیں ہوں گی۔ تو دین انہی چیزوں کا نام ہے۔ چنانچہ دین سے متعلق جب کوئی طریقہ انبیاء نے جاری کر دیا تو اسی کو سنت کہا جاتا ہے۔ یہ ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ یہ ہمیں مسلمانوں کے اجماع سے ملتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی یہ اجماع سے منتقل ہو رہی تھی، یعنی اتفاق سے ایک نسل سے دوسری دوسری نسل کو ملتی آتی ہے۔ یہی معاملہ اس وقت ہے۔ چنانچہ جس طرح قرآن ہم کو مسلمانوں کے اجماع سے ملا ہے، بالکل اسی طرح سنت بھی ہم کو مسلمانوں کے اجماع سے ملی ہے۔ دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، دونوں بالکل ایک ہی ذریعے سے ہم کو ملے ہیں، دونوں میں کسی نوعیت کے کسی تردد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور قرآن مجید نے اس وجہ سے اس کی تفصیل نہیں بیان کی کہ یہ قرآن سے پہلے بالکل لوگوں کی معروف تھی۔ قرآن نے جب یہ کہا کہ نماز کا اہتمام کرو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ نماز سے واقف نہیں تھے۔ لوگ نماز کو جانتے تھے، روزے کو جانتے تھے، حج کو جانتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بالکل اسی طریقے سے حج کیا ہے جس طرح اب ہم حج کرتے ہیں، اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ تو اصل میں یہ انبیاء علیہ السلام کا دین ہے جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، اور ہمیشہ سے لوگوں کے اجماع اور تواتر سے، یعنی ان کے اتفاق سے، اور نسلاً بعد نسل ان کی روایت سے ملتا ہے۔ اس وقت بھی پوری سنت جتنی ہے، میں نے تو اس کو اپنی کتابوں میں متعین بھی کر دیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ یہ احکام ہیں جن کو سنت کہا جا سکتا ہے۔ یہ پوری کی پوری سنت بالکل متفق علیہ ہے، اس میں ادنیٰ درجے میں کوئی اختلاف نہیں۔ جیسا اب آپ تھوڑا سا اس پر تبصرہ فرمائیں کہ ہمارے علماء کی روایت میں، علمی روایت میں سنت کی یہی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ دیکھیے جی، ہمارے جو قدیم علماء ہیں وہ تو بالکل اسی مفہوم میں سنت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔
اور ان کی کتابوں کو پڑھنے سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ طریقہ جو انبیاء کے طریقے کی حیثیت سے جاری ہے، جس کو مسلمانوں نے حضور سے اخذ کر کے پھر اپنے اندر بھی جاری کر لیا، وہ اسی کے لیے سنت کا لفظ عام طور پر استعمال کرتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات توسع کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض عادات، دوسری چیزوں پر بھی سنت کا لفظ بول لیا جاتا تھا۔ تاہم یہ تو دنیا کی ہر زبان میں ہوتا ہے کہ آپ بعض الفاظ کو اصطلاح سے ہٹ کر بھی بول لیتے ہیں، اصطلاحی مفہوم میں یہ اسی معنی میں بولی جاتی ہے۔